السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اسلامیات لازمی کلاس 10 کے ساتھ احمد ساقی حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الاحزاب کا مکمل تعارف، پہلے سبق کے کثیر انتخابی سوالات، مختصر سوالات، مشقی سوالات اور الفاظ معنی بھی حل کر چکے ہیں، اور سورۃ الاحزاب کے دوسرے لیسن کے کثیر انتخابی سوالات اور مختصر سوالات و جوابات حل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز مشقی سوالات حل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ پیارے بچوں، آج کا پہلا مشقی سوال ہے، سبق کی روشنی میں بتائیے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ تائید و نصرت مدد کو کہتے ہیں، اور تائید تصدیق کو کہتے ہیں، کسی کی سپورٹ اور کسی بات کی تصدیق کرنے کو کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مومنوں کی تصدیق یعنی مومنوں کی تائید اور ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی؟ اور یہ سوال اس سے پہلے 5 مرتبہ بورڈ پیپر میں آ چکا ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مدینہ کی شمال کی جانب ایک بہت بڑی خندق کھود رکھی تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، 5.5 گز گہری، 5.5 گز چوڑی اور 1200 گز لمبی تھی، جسے دیکھ کر مشرکین و کفار دھنگ رہ گئے۔ یعنی کہ مدینہ کے باہر سے گروہ اکٹھے ہو کے آئے تھے، وہ جب مدینے کے پاس پہنچے تو آگے بہت بڑی خندق کو دیکھ کر دھنگ رہ گئے، حیران و پریشان ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں مسلمان اتنی بڑی خندق کھود دیں گے۔ مشرکین و کفار کو مجبوراً خندق کے باہر ہی پڑاؤ ڈالنا پڑا، کیونکہ کسی میں بھی یہ ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ اس خندق کو کراس کر لیتا۔ 20، 22 یا 28 دن کے پڑاؤ کے بعد بھی بالآخر ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تیز ہوا، آندھی اور بارش سے ان کے نہ صرف خیمے اکھڑ گئے بلکہ ہانڈیاں الٹ گئیں اور سواریاں ڈر کر جدھر منہ آیا بھاگ کھڑی۔ فرشتوں کے لشکروں کو مسلمان تو نہ دیکھ سکے، کفار خوف زدہ ہو کر ایسے دم دبا کر بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دکھا۔ یعنی فرشتوں کے جو لشکر تھے یہ مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، مگر کفار اتنے دہشت زدہ ہوئے، اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ایسے دم دبا کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پیارے بچوں، خندق کو کوئی بھی عبور نہیں کر سکا سوائے ایک آدمی کے، اور وہ عمر بن عبد ود تھا، جو عرب کا مشہور و معروف بہادر پہلوان آدمی تھا۔ عمر بن ود اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندق کو عبور کر آیا تو اس نے مبارزت کے لیے، مقابلے کے لیے دعوت دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ تو اس نے استہزاء کیا، مذاق کیا۔ حضرت علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد ذرا چھوٹا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی میرے مقابلے کے لیے کوئی بندہ بھیجے، اس بچے سے میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے شرم آتی ہے مکہ کی خواتین سے، عرب کی خواتین سے۔ کیوں شرم آتی ہے کہ میں اتنا بہادر نامی گرامی ایک بچے سے مقابلہ کر کے واپس آ گیا؟ تو حضرت علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ ادا کیے، جو اس کو جواب دیا، سونے کے پانی سے بھی زیادہ قیمتی چیز سے لکھنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے مکے کی عورتوں سے شرم آتی ہے، مجھے اس رب سے شرم آتی ہے کہ اگر کل میرے رب نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ عمر بن عبد ود کے مقابلے کے لیے تجھے نکلنے کے لیے کہا تھا، تو نے مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ میں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبد ود کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں منافقین اور اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا؟ یعنی منافقین جب ان کے اوپر آزمائش آئی تو ان کا طرز عمل کیا تھا، اور مسلمانوں کے اوپر آزمائش آئی، مسلمانوں کا طرز عمل کیا تھا؟ اور یہ اتنا اہم سوال ہے کہ 4 مرتبہ سے پہلے بورڈ پیپر میں آ چکا ہے۔ نمبر 1، منافقین پہ یہ گھڑیاں بڑی سخت تھیں، تھر تھر کانپ رہے تھے، منافقین ننگے ہو رہے تھے، جس سے بچنے کے لیے مسلمانوں میں خوف پھیلا رہے تھے۔ ننگے ہو رہے تھے یعنی ان کی منافقت کھل
جب وہ لڑائی سے فرار چاہتے تھے، بہانے ڈھونڈ رہے تھے، تو ان کے اوپر سے وہ جو منافقت کی چادر تھی وہ اتر رہی تھی۔ منافقین آہستہ آہستہ جنگ سے بھاگنے لگے، چنانچہ کچھ کہنے لگے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، بنا ڈھونڈ لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے۔ اور کچھ کھلا کھلا اہل ایمان کو بھی کہنے لگے کہ یہاں سے نکل چلو، اب یہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ مومنوں کو کہنے لگے، مسلمانوں کو کہنے لگے کہ اب مدینہ میں ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں سے باہر بستیوں میں، دیہات میں نکل جاؤ۔ دوسری طرف اہل ایمان نے اس آزمائش کی گھڑی میں جو پابندہ مسالے قائم کی تاکہ قیامت چمکتی رہی۔ نمبر 1، سخت سردی کے موسم میں خندق کھودی۔ نمبر 2، 2-2 3 بھوک اور پیاس برداشت کی۔ نمبر 3، پہاڑوں جیسی چٹانیں توڑی۔ نمبر 4، کئی گنا بڑا لشکر دیکھ کر بھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ البتہ مومنوں کو جب بنو قریظہ یعنی جو مدینے کے اندر منافق تھے اور معاہدے میں تھے، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور باہر والے منافقین کے ساتھ ہو گئے، تو مسلمانوں کو، مومنوں کو جھٹکا ضرور لگا، مگر ثابت قدمی میں پھر بھی لغزش نہیں آنے دی اور جرأت و بہادری سے مقابلے کے لیے ڈٹے رہے اور مقابلہ کیا۔ 20، 22 یا 28 دن تک منافقین، کفار، مشرکین پڑاؤ ڈالے رکھے، اور ادھر پیچھے سے منافقین بنو قریظہ والوں نے معاہدہ توڑا ہوا ہے، مسلمان بالکل درمیان میں، سامنے بھی فوج پیچھے بھی فوج، یعنی اوپر اور نیچے دونوں طرف سے فوجیں آئی ہوئی ہیں، اور مسلمان اتنی بڑی آزمائش کی گھڑی میں بھی ڈٹے رہے اور استقامت کا پہلو حاصل نہیں چھوڑا۔ سوال نمبر 3 ہے، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ان آیات میں یعنی سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 2 میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ نمبر 1، یہ لوگ اصل میں منافق تھے جو کمزور مسلمانوں کو کفار کے لشکروں سے ڈراتے تھے۔ حقیقت میں یہ منافق تھے اندر سے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے۔ وہ خود تو منافق تھے ہی تھے، خود کو ننگا ہونے سے بچانے کی خاطر کمزور مسلمانوں کو کفار کے لشکروں سے ڈرا رہے تھے۔ نمبر 2، وہ لڑائی کی بجائے فرار کے بہانے تلاش کرتے رہے کہ کسی طرح جان بخشی ہو جائے، جنگ سے بچاؤ ہو جائے، لڑنا نہ پڑے۔ نمبر 3، منافق مسلمانوں کے بارے میں بڑے بخیل تھے، چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی یعنی فتح حاصل نہ ہو۔ نمبر 4، جب ان پر خوف طاری ہو جاتا تو ان کی آنکھیں پتھرا جاتی، اور جب خوف چلا جاتا تو مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرتے اور تکلیف پہنچاتے۔ یعنی جب خود ان کو پر خوف طاری ہو جاتا تو مسلمانوں کی طرف ایسے آنکھیں پتھرا کر دیکھتے، پھیر کر دیکھتے، یعنی وہ مدد کے متلاشی ہیں، اور جب خوف چلا جاتا تو پھر انہی مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرتے، بکواس کرتے۔ نمبر 5، عین لڑائی کے وقت ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ بستیوں میں جا رہے ہیں اور لوگوں سے مسلمانوں کی خبریں پوچھیں کہ ان کا کیا بنا، یعنی مدینے سے نکل کر مدینے کے باہر جو دیہات ہیں، جو بستیاں ہیں، وہاں جا کر رہیں اور مدینے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کا کیا بنا، کیا حشر کیا، منافقین، کفار نے، مشرکین نے، وہ ان مسلمانوں کے بارے میں خبریں پوچھیں۔ یہ ان کا حسد اور بغض جو ہے اس سے واضح ہو رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے آج کے مشقی سوالات، انتہائی اہم، امپورٹنٹ۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ سمجھ چکے ہوگے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میرا ہر آنے والا لیکچر سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔